السلام علیکم۔ ایک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ یہ ویڈیو سبھی اردو کے طلباء اور طالبات کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ مرثیہ کی قسمیں۔ مرثیہ کی کتنی قسمیں ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے سیدھے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسائی سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی میت پر رونے کے ہیں، یا وہ نظم جس میں مردے کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں۔ اصطلاحی معنی میں کسی عزیز کی موت پر رنج و غم کے جذبات کا اظہار کرنا۔ دراصل مرثیہ کا لفظ زبان پر آتے ہی ہمارا ذہن اور دل واقعہ کربلا کی طرف جاتا ہے، بلکہ دل افسردہ ہوتا ہے اور آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سب سے زیادہ کام کربلا کے موضوع پر ہوا ہے۔ اردو شاعری میں طویل عرصہ تک واقعات کربلا پر مرثیہ لکھا گیا اور آج بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس صنف میں تبدیلی واقع ہوئی اور مختلف قسمیں وجود میں آئیں۔ شخصی مرثیہ سے مراد واقعہ کربلا کے بغیر دنیا میں موجود کوئی بھی سیاسی، سماجی، نسبتی یا کسی اہم شخصیت کی موت پر لکھی جانے والی شاعری ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر فیروز دہلوی لکھتے ہیں، اکابر قوم کے علاوہ شعراء نے اپنے اقربا کی وفات پر جو مرثیے لکھے انہیں شخصی مرثیہ کہا گیا۔ اردو بک ریویو صفحہ نمبر 45 اکتوبر، نومبر، دسمبر 2010 کے شمارے میں ہے۔ اس کے برعکس پروفیسر مجید بیدار کچھ یوں لکھتے ہیں، شخصی مرثیہ صرف ایسی نظموں کو کہا جائے گا جن کے ذریعے شاعر اپنے رشتہ دار یا قرابت دار یا پھر دوستی اور محبت یا پھر استاد یا شاگرد کے توسط سے مرنے والی شخصیت سے دلی لگاؤ رکھے۔ محرم اور ربط و تعلق میں رہنے والی شخصیت کی موت پر لکھی جانے والی شاعری کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی شخصیت سے شاعر کا کوئی تعلق نہ ہو اور ناموری یا کارناموں کی وجہ سے شاعرانہ تاثرات پیش کرے تو ایسی شاعری شخصی مرثیہ نہیں بلکہ وفاتیہ کے انداز کی نشاندہی کرے گی۔ رسالہ ہندوستانی زبان، جنوری تا مارچ 2011، صفحہ نمبر 67 اور 68۔ شخصی مرثیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ انفرادی مرثیہ میں مرنے والے کی ذات شاعر کو اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو شعر کے قالب میں ڈھالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے مرثیوں کا اثر محدود طبقہ پر پڑ سکتا ہے جو مرنے والے سے کسی قسم کا تعلق رکھتے ہوں۔ اجتماعی مرثیوں میں شاعر ایک ایسے فرد کے غم میں آنسو بہاتا ہے جس نے اپنی ہمہ گیری اور آفاقیت کے باعث پورے ملک یا شعر و ادب کو اپنے حلقہ میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ موت فرد کی موت نہیں بلکہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ اردو مرثیہ، مرتب ڈاکٹر شارب رودولوی، صفحہ نمبر 446، اردو اکادمی، دہلی، سنہ اشاعت 2001۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کربلا سے وابستہ افراد بھی تو الگ الگ شخصیات ہی ہیں، پھر ان سے متعلق تحریر میں لانے والی شاعری کو کربلائی مرثیہ یا رزمیہ مرثیہ اور دیگر شخصیات سے متعلق شاعری کو شخصی مرثیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کربلا سے وابستہ شخصیات کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے صرف دین اسلام اور خدا تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل اور حفاظت کرنا تھا۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق کی آواز کو زندہ رکھنے کے لیے سر کٹا دو لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ اس کے برعکس دنیا میں دیگر افراد کا ذاتی معاملہ اور نسب العین ہوتا ہے اور مختلف نظریات بھی ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ مرثیہ کی کئی قسمیں۔ یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں گا۔
تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔ زندگی